فیشن ادھر فیشن بدلتا، ادھر حلیمہ کے وارے نیارے ہو جاتے۔ نجمہ پرانے فیشن کے سب کپڑے حلیمہ کو تھما دیتی اور کہتی، لے لے بھائی حلیمہ، تیری قسمت سے فیشن بدل گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حلیمہ کے پاس بند گلے والے، کھلے گلے والے، پوری آستینوں والے، آدھی آستینوں والے، بہت نیچے اور بہت اونچے جمپروں کے علاوہ کھلے اور تنگ پانچوں والی گھیرے دار اور بے گھیرے شلواروں کا ڈھیر سا لگ جاتا تھا۔ حلیمہ ہر مہینے کی 4 تاریخ کو نجمہ کی امی سے تنخواہ لیتی تھی، اور جب حلیمہ کی ماں ہر مہینے کی 5 تاریخ کو حلیمہ سے تنخواہ لینے آتی تھی تو شاید ہی کوئی مہینہ ایسا ہو جب وہ اپنے ساتھ کپڑوں کا ایک گٹھا اٹھانے لے گئی ہو۔ پھر وہ خوش ہو کر حلیمہ سے کہتی تھی، ہائے ری چھوکری، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جب دیکھو نئے کپڑے، جب دیکھو نئے کپڑے۔ یہ نجمہ بی بی نے تجھے نوکرانی کر رکھا ہے کہ سہیلی بنایا ہے؟ پھر جب وہ دیکھتی کہ نجمہ مسکراتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی ہے تو وہ دانت بھینچ کر اور حلیمہ کے سینے میں اپنے 2 ہتھیلی چبو کر کہتی، ارے حرام کی اولاد، نجمہ بی بی جو تجھ پر اتنے صدقے قربان ہوتی ہے تو اس سے پورا فائدہ اٹھا۔ تجھے جو ڈھیر سے کپڑے ملتے ہیں ان میں سے اچھے والے خود کیوں پہن لیتی ہے؟ تو نوکرانی ہے، اپنے آپ میں رہا کر، اپنا جہیز جمع کر، ریشمی کپڑے ملیں تو خود نہ پہن لیا کر، ان پر لوہا کر لیا کر، اور میں آؤں تو مجھے دے دیا کر۔ اس صدی کا ایمان خراب ہو گیا ہے، اب صورت کوئی نہیں دیکھتا، سب جوڑے گنتے ہیں اور زیور تولتے ہیں۔ اور اگر اوپر سے نجمہ کی امی آ گئی تو وہ ہنس ہنس کر کہتی، یہ میری بیٹی صدا کی انوکھی ہے بی بی جی، 13 سال تک ہاتھ بھر کی رہی۔ اس کا باپ اسے پدی کہتا تھا، پھر جو ایکا بڑھنے لگی ہے تو بی بی جی قسم لے لیجیے کہ سردیوں میں اس کے لیے جو شلوار سلوائی وہ گرمیوں میں اس کے گھٹنوں سے نیچے اترتی ہی نہیں تھی، یوں کڑوی بیل کی طرف بڑھی ہے کہ الہی توبہ۔ اس کا باپ ہنس ہنس کر کہتا تھا، اسے روکو روکو، یہ کہاں جا رہی ہے؟ پہلے مجھ سے سر نکالا، پھر اپنے باپ کے بھی آس پاس پہنچنے لگی تھی کہ اسے اللہ نے بلا لیا اور یہ وہیں رک گئی۔ شکر ہے رک گئی، ورنہ چھجوں سے ٹکراتی پھرتی۔ بی بی جی کی ہنسی ختم ہونے کا انتظار کرنے کے بعد وہ کہتی، اب بھی دیکھ لیجیے، ویسے ہی انوکھی ہے۔ نوکری کرنے کو اللہ نے ایسا گھر دیا ہے کہ یہی چولہا دیکھ لیجیے۔ ایسا ریشم پہننے کا خواب تو میری دادی پردادی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں تو ایک دن اسے نجمہ بی بی سمجھ کر سلام بھی کر بیٹھی تھی، اور اس حرام کی اولاد کو دیکھیے کہ بولی، وعلیکم السلام۔ دونوں مائیں ہنسنے لگتیں اور حلیمہ جو ماں کی باتوں کے دوران مسلسل مسکرائے جاتی، بھاگ کر نجمہ کو ماں کی ساری باتوں کی رپورٹ کرنے پہنچ جاتی۔ نجمہ کے لیے حلیمہ محلے کا اخبار تھی۔ وہ 10 منٹ کے لیے بھی کہیں پڑوس میں رکا دینے جاتی تو واپس آ کر 1 گھنٹے تک گلی کے ہر گھر کے تازہ حالات بیان کرتی رہتی اور نجمہ کے جسم میں سنسنی پر سنسنی ڈھونڈتی۔ اب آگے بھی بکو نا، پھر کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا نجمہ بی بی؟ طلاق ہو گئی۔ کس کی؟ جس کی بات کر رہی ہوں۔ ہائے بیچاری، بیچاری نہ بیچاری، قسم سے نجمہ بی بی، بیویوں نے بھی کبھی عشق کیا ہے؟ پر کسی نے دیکھا تھوڑی ہوگا، کسی نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، اس کے گھر والے نے تو دیکھا۔ لوگ تو کہتے ہیں نجمہ بی بی کہ اس نے چاقو بھی نکال لیا۔ ہائے پھر کیا؟ بس سوچا ہوگا کہ چاقو نہ مارو، طلاق دے دو۔ ہاں بات تو ایک ہی ہے۔ پھر نجمہ بے قرار ہو کر پوچھتی، اب کہہ بھی چکو نا، پھر کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا نجمہ بی بی؟ بس بچے کو نالی میں سے اٹھوایا۔ ہائے نالی میں سے؟ تو کیا گود میں سے؟ قسم سے نجمہ بی بی آپ بھی بڑی بھولی ہیں، کہہ تو چکی ہوں کہ حرام کا تھا، اونچا مت بکو۔ لیجیے، باہر گھر ڈنڈورا پٹ گیا اور نجمہ بی بی کہتی ہیں، اونچا مت بکو۔ پر تھا کس کا؟ یہ تو نجمہ بی بی خدا ہی جانے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ سنا ہے سارے محلے کی عورتوں کی ڈاکٹری ہوگی تو پتہ چل جائے گا۔ ہائے خدا سب کے پردے رکھے۔ ایک بار حلیمہ کی ماں کو نمونیا ہو گیا اور حلیمہ اس کے پاس چلی گئی تو نجمہ سارے گھر میں اجنبیوں کی طرح ٹامک ٹوئیاں مارتی پھر رہی۔ ایک دن چنا جور گرم والے نے اپنی کراکری والی کراری آواز میں مسالوں کی تعریف گائی تو نجمہ رونے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ چنوں والا سیڑھیوں کے سامنے کھڑا حلیمہ کے اترنے کا انتظار کر رہا ہے، اسی لیے تو وہ چنا جور گرم بابو کی جگہ چنا جور گرم بی بی گا رہا تھا، اور اس گیت میں یہ اصلاح حلیمہ ہی نے کی تھی۔ اس نے کہا تھا، کیوں دے تو مینوں بابو کیوں کہتا ہے؟ کیا بابو ایسے ہوتے ہیں؟ اور وہ یوں کر کھڑی ہو گئی تھی جیسے تصویر اتروا رہی ہے۔ نجمہ جو اوپر کھڑکی کی چک میں سے دیکھ رہی تھی، اس زور سے ہنسی اور اتنی دیر تک کمرے میں ہنستی پھری کہ اس کے ابا جی کو بھی آخرکار ذرا سا مسکرا دینا پڑا۔ نجمہ کے ابا اس وقت مسکراتے تھے جب انہیں یقین ہو جاتا تھا کہ اب فرار کی کوئی راہ نہیں اور مسکرائے بغیر چارہ نہیں۔ اسی لیے نجمہ اپنی امی سے کہا کرتی تھی کہ اگر ابا خالوں کے سوداگر نہ ہوتے تو بڑے کنوتی قسم کے فلسفی ہوتے۔
وہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ ایسے لگتے جیسے انہوں نے اپنی گردن پر بھینسے کی کھال لپیٹ رکھی ہے۔ ہزاروں کماتے مگر کبھی کبھار ایک آدھ سینکڑے کا بھی نقصان ہو جاتا تو کم سے کم ایک وقت کا کھانا نہ کھاتے اور رات بھر جاگتے اور تسبیح کے منتر چلاتے رہتے۔ کھانے بیچ بیچ کر انہوں نے اتنی دولت جمع کر لی تھی کہ بیٹھے ہوئے بھی ہانپتے رہتے۔ محلے والے ان کی دولت کا اندازہ یہ کہہ کر لگاتے کہ جب وہ مر گئے اور ان کی دولت کو ان کے ساتھ قبر میں دفن کرنا پڑا تو خود ان کی میت کے لیے دوسری قبر کھودنی پڑے گی، اور اگر ان کی گنجائش نکالنے کے لیے قبر کو کچھ اور کھودا گیا تو نیچے سے پانی نکل آئے گا۔ مگر ادھر نجمہ اسکول سے نکل کر کالج پہنچی، ادھر ان کی دولت کو سینت لگ گئی، ادھر فیشن بدلتا، ادھر وہ نئے فیشن کے اکٹھے 10-15 جمپر سلوا لیتی۔ 4 تو اس کے صرف برقعے تھے، کالا، نیلا، گہرا چاکلیٹ اور ہلکا بادامی۔ جوتے اتنے تھے کہ وہ شیلفوں میں سے کتابیں نکال کر ان میں جوتے بھر دیے گئے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بھی فیشن کے ساتھ بدلتے رہتے تھے۔ لپسٹک کے 7 شیڈ اس کے پاس تھے، نیل پالش کی ہر ملک کی شیشیاں اس کی سنگار میز پر رہتی تھیں، آئی برو پینسلوں تک درجنوں کی مقدار میں موجود تھی۔ شروع میں جب نجمہ نے ہاتھ دکھانے شروع کیے تو اس کی امی بہت گھبرائیں، نجمہ کو ابا کے پاس جانے سے روکتی رہیں، مگر نجمہ بولی، میں ان کا بیٹا ہوتی تو اب تک 2-3 موٹریں خرید چکی ہوتی۔ پھر پتہ چلتا ابا جی کو، میرا خرچہ تو ایک سائیکل تک کا خرچہ بھی نہیں ہے۔ اور پھر وہ ابا کے کمرے میں درانہ چلی گئی اور ہکا بکا ماں دیوار سے چمٹ کر اندر جھانکنے لگی۔ وہ بیٹھے شاید کھالیں گن رہے تھے۔ نجمہ نے ابا جی کہا تو اسے چھوٹے چھوٹے شیشوں والی سنہری اینک کے اوپر سے یوں دیکھا جیسے مال پیار کے ڈکرانے لگیں گے۔ پھر جب اس نے کہا ابا جی مجھے 500 روپے چاہیے، کپڑے خریدنے ہیں اور چند جوڑی جوتے اور لڑکیوں کی ضرورت کی کچھ اور الا بلا، تو انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مہینوں کے بعد مسکرا دیے۔ پھر گدے کا ایک کونا اٹھایا، انگشت شہادت کو زبان سے چھو کر گیلا کیا اور 100 کے 5 نوٹ گن کر نجمہ کی طرف بڑھا دیے۔ چکرائی ہوئی امی کو تو اتنا ہوش تھا کہ بیٹی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے جب نجمہ نوٹ لے کر اور سر پر ہاتھ پھروا کر پلٹی تو وہ کھسک کر ایک طرف ہو گئی، اور جب وہ چلی گئی تو آہستہ آہستہ اپنے شوہر کے پاس پہنچی۔ انہوں نے بیوی کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ کچھ اور قریب آئیں تو انہیں سینگ مار دیں گے۔ بولے روپیہ چاہیے؟ نجمہ کی امی بولی جی ہاں، اور انہوں نے سنہری اینک کی کمانی کو ذرا سا ہلا کر کہا تو پھر اتنی جلدی کاہے کیا، میرے مرنے کا تو ذرا انتظار کر لو۔ پھر سر جھکا کر ہنسے گننے لگے۔ بیٹی کے سلسلے میں باپ کی فیاضی کا نتیجہ تھا کہ نجمہ نے اپنی الگ نوکرانی رکھ لی، 50 روپے ماہانہ بھی اور روٹی بھی اور کپڑا الگ، اور کپڑے بھی موسم کے ساتھ، فیشن کے ساتھ۔ امی نے صرف اتنا کہا کہ بیٹی جب تمہارے ابا کلرک بھرتی ہوئے تھے تو اتنی تنخواہ نہیں ملتی تھی، مگر بیٹی پر اس بات کا صرف اتنا اثر ہوا کہ ہنسنے لگی اور بولی ہائے امی، یہ سوچ کر کیسا عجیب سا لگتا ہے کہ ہمارے ابا جی بیچارے کبھی کلرک بھی تھے۔ آہستہ آہستہ نجمہ کی امی بھی عادی ہو گئی، بلکہ اب تو جب بھی نجمہ ہاتھ میں 100 کے چند نوٹ لے کر ابا کے کمرے میں سے نکلتی وہ یوں اطمینان کا سانس لیتی جیسے انہوں نے اپنے شوہر سے انتقام لیا ہے۔ ان کے اطمینان کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ ان کی بعض ضرورتیں نجمہ کے روپے سے پوری ہونے لگی تھیں۔ اب روپے کی خاطر وہ شوہر کی بجائے بیٹی کو خوش کرنے میں لگی رہتی۔ اسی سلسلے میں انہوں نے ایک دن حلیمہ کی تنخواہ میں اکٹھے 10 روپے بڑھا دیے، اور جب حلیمہ نے جا کر نجمہ کو بتایا تو وہ اتنی خوش ہوئی کہ بھاگتی آئی اور امی سے لپٹ کر انہیں چومنے لگی۔ پھر امی کو ابا جی کی طرف سے ملے ہوئے ماہانہ حساب کے روپے میں سے اس نے حلیمہ کی تنخواہ کے 10 روپے کے علاوہ 10 کے ایک اور نوٹ کا بھی اضافہ کر دیا اور بولی آپ نے میری نوکرانی کے 10 روپے بڑھائے ہیں تو میں آپ کی مائی کے 10 روپے بڑھاتی ہوں۔ ویسے تو مائی اور شرفو نجمہ کے دستبستہ غلام تھے، مگر نجمہ کی مشکل یہ تھی کہ ان میں سے کوئی بھی اس کے کمرے میں اگر 2 منٹ سے زیادہ رکتا تو نجمہ کو ایسے لگتا جیسے وہ پلٹ کر آئینہ دیکھے گی تو اس کے بال سفید ہو چکے ہوں گے۔ شرفو کے سر اور داڑھی کے بال اتنے سفید تھے کہ وہ سارے کا سارا برف کا بنا ہوا تھا، اور پھر وہ مرد تھا اور نجمہ کو بیٹی جی اور بٹو جی کہہ کر پکارتا تھا۔ نجمہ اسے کیسے سمجھاتی کہ لتا نے برکھا بہار آئی کا گا کر اپنے آپ پر دوزخ کی آگ حرام کر لی ہے۔ ادھر مائی تھی کہ اس عمر میں اس کے صرف 2 کام رہ گئے تھے، کھانا پکانا اور وضو۔ کھانا یوں فٹافٹ پکاتی تھی جیسے چولہے میں لکڑیوں کے ساتھ خود بھی جل رہی ہے، مگر نماز یوں آسودگی سے پڑھتی تھی جیسے اب مر کر ہی سلام پھیرے گی۔ پھر ایک بار جب نجمہ ریڈیو پر فرمائشی پروگرام سن رہی تھی اور مائی اس کے پاس کافی لائی تھی تو گانے میں جوبن کا لفظ سن کر مائی کی کچھ ایسی کیفیت ہو گئی تھی جیسے گانے والے نے اس کے سینے میں مکہ کھینچ مارا ہے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے کہا تھا یہ تو بٹو جی بڑی شرم کی بات ہے۔ اس کے بعد وہ خوب ہنسی تھی، مگر یہ اکتاہٹ کے ہنسی تھی جیسے وہ ہنس نہیں رہی، چہرے کو مکھیوں سے بچا رہی ہے۔ حلیمہ کو اس نے صرف اس لیے ملازم رکھا تھا کہ جوان لڑکی ہے، اس سے دل کی بات کہی جائے گی تو وہ پلکیں نہیں جھپکے گی۔ وہ غسل خانے میں ہوئی اور ادھر
ریڈیو پر فرمائش پروگرام شروع ہو گیا تو وہ بے کہے ریڈیو آن کر دے گی اور یوں ایک بھی ریکارڈ کو ضائع نہیں جانے دے گی۔ وہ گھر میں چلے پھرے گی تو دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ نہیں کھنچ جائے گا بلکہ زندہ رہنے کو جی چاہے گا۔ مگر جس روز حلیمہ آئی تو دن بھر نجمہ سے دور رہنے کے بہانے ڈھونڈتی رہی۔ نجمہ نے اسے بار بار پکارا اور وہ بار بار آئی، مگر یوں جھکی اور سمٹی ہوئی جیسے جوانی کا محض سو انگ بھرے پھرتی ہے۔ رات نجمہ کو کھانا کھلانے کے بعد جب حلیمہ جانے کی سوچ رہی تھی تو نجمہ اٹھی اور دروازے کی چٹکنی چڑھا دی۔ پھر حیران حلیمہ کو بازو سے پکڑ کر اور جھٹکے سے کھینچ کر اپنے بستر پر گرا لیا۔ حلیمہ پلش کے لحاف پر یوں گیندوں کی طرح اچھلی جیسے آگ میں گر پڑی تھی، مگر بے تحاشا ہنسی ہوئی نجمہ نے اسے پھر دھکا دیا اور وہ پلش کے لحاف کو اپنے جسم کے لمس سے بچانے کی کوشش میں نجمہ کی مساحری کو دور تک دھکیلتی چلی گئی اور پھر فرش پر گر پڑی۔ مساحری کے پائے ٹائلوں والے صاف فرش پر چیخے تو دور سے نجمہ کی امی کی آواز آئی، کیا ہوا بیٹی؟ نجمہ پکاری، کچھ نہیں امی جی، حلیمہ سے پلنگ کی پوزیشن بدلوا رہی ہوں۔ پھر وہ حلیمہ کی طرف ہنستی ہوئی بڑھی۔ حلیمہ ڈر کر اٹھی اور کمرے کے کونے میں دبک گئی۔ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو دیوانی؟ نجمہ نے حلیمہ کے پاس آ کر پوچھا۔ مجھے یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھو۔ حلیمہ نے ایک دم اپنا کھلا منہ اور پھٹی آنکھیں سمیٹ لیں۔ تم میری نوکرانی نہیں ہو، نجمہ نے اسے سمجھایا، تم میری سہیلی ہو، تم میری باتنخواہ سہیلی ہو۔ میں بڈھوں میں گر گئی تھی، گھر میں رہ کر بھی ایسے لگتا تھا جیسے موجود روڑوں کے کھنڈروں میں گھوم رہی ہوں، اس لیے میرا دل بھی بوڑھا ہو رہا تھا۔ اب میں زہر عشق کی بجائے مناجات بیوہ پڑھنے کی سوچ رہی تھی۔ سمجھ رہی ہو میری بات؟ حلیمہ کا منہ پھر کھلنے لگا تھا، مگر نجمہ کے اس سوال پر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بولی، کچھ سمجھتی ہوں، کچھ نہیں سمجھی ہوں۔ نجمہ مسکرائی، جو کچھ بھی سمجھی ہو وہ مجھے بتاؤ اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتاؤ۔ خاموشی کے ایک مختصر سے وقفے میں حلیمہ نے ہمت باندھی، پھر کچھ نکل کر بولی، جی بس اتنا سمجھی ہوں کہ آپ بھرے گھر میں اکیلی ہیں اور نجمہ نے پوچھا، اور آپ بہت اچھی بیوی ہیں۔ حلیمہ سے صرف یہی الفاظ بن پڑے۔ نجمہ نے ہنس کر حلیمہ کا ہاتھ پکڑا، پھر اسے اپنی مسحری کے پاس لے آئی اور بولی، اچھی بیویاں محبت تو نہیں کرتی؟ جی نہیں، حلیمہ نے فوراً بولی۔ اور نجمہ نے پوچھا، پھر میں اچھی کیسے ہو گئی؟ میں تو محبت کرتی ہوں۔ نجمہ یہ کہہ کر مسحری پر بیٹھ گئی اور حلیمہ یوں کھڑی رہ گئی جیسے گاڑی یکایک چھوٹ گئی ہے۔ نجمہ نے مسحری پر لیٹ کر لحاف کو اوڑھ لیا اور بولی، آؤ ادھر میرے پاس لحاف میں گھس آؤ۔ میں؟ حلیمہ نے پوچھا، جیسے کمرے میں نجمہ اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہو۔ تم نہیں تو کیا تمہارے فرشتے؟ نجمہ ہنسی، کہہ جو چکی ہو تم میری نوکرانی نہیں ہو، سہیلی ہو، بس اتنا سا فرق ہے کہ لوگ سہیلیاں بناتے ہیں، میں نے سہیلی رکھی ہے، اور اگر تم اپنے آپ کو نوکرانی ہی سمجھتی ہو تو میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ ادھر میرے پاس گھس آؤ۔ حلیمہ ہکا بکا کھڑی رہی، سنتی نہیں ہو؟ نجمہ نے ذرا روب سے کہا، چلو ادھر آؤ۔ حلیمہ اس کی طرف یوں چلی جیسے ملزم حوالات کی طرف بڑھ رہا ہو، پھر وہ اس کے پاس جا کر رک گئی۔ نجمہ نے پل بھر انتظار کیا، پھر اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا اور جب وہ بستر پر گر پڑی تو اسے لحاف اڑا دیا۔ حلیمہ کچھ دیر بے حس و حرکت پڑی رہی، پھر بولی، قسم ہے نجمہ بی بی، کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ نجمہ نے سیمل کے تکیوں پر سے سر اٹھایا اور حلیمہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تم کتنی خوبصورت ہو حلیمہ، تمہاری آنکھیں کسی شاعر فرشتے نے بنائی ہیں اور تمہارے ہونٹ کسی مصور فرشتے نے تراشے ہیں۔ تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے حلیمہ؟ مگر تم نے کیا کی ہوگی، تم سے تو محبت کی جانی چاہیے، کسی نے کی؟ حلیمہ جو نجمہ کی باتیں بڑی غور سے سن رہی تھی، آنکھیں جھکا کر مسکرانے لگی۔ اچھا تو پہلے میں بتاتی ہوں، نجمہ بولی، میں نے صرف ایک محبت کی ہے، اور میں نے جو تمہیں 50 روپے مہینے پر بلایا ہے نا، تو اسی لیے بلایا ہے کہ مجھے محبت ہو گئی ہے۔ پر کس سے نجمہ بی بی؟ حلیمہ نے پہلی بار کارروائی میں براہ راست حصہ لیا، مگر یہ پوچھتے ہی وہ ڈر گئی جیسے اس کا مخاطب کوئی مرد ہے اور اس کے سوال کے جواب میں وہ اسی کا نام لے دے گا۔ نجمہ نے لحاف کے اندر حلیمہ پر اپنا بازو پھیلا دیا اور بولی، آج تم چنا جور گرم والے سے چنے خرید گلی میں گئی تھی نا، تو سبز دروازوں، سبز کھڑکیوں اور سبز روشن دانوں والے جس مکان کے سامنے تم نے چنے خریدے، اس کا مالک شیخ منصور احمد ہے۔ وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اگر وہ عورت ہوتا اور میں مرد ہوتی تو اسے بھگا لے جاتی۔ حلیمہ پہلی بار کھل کر ہنسی۔ نجمہ کہتی رہی، اس کے گھر میں صرف وہی رہتا ہے، یا نوکر چاکر ہیں جو اس کے حکم کے بغیر اوپر کی منزل میں نہیں آ سکتے، اگر کوئی چاہے تو بڑی آسانی سے اس کے پاس جا سکتا ہے، مگر میں کیا کروں، میں بڑے باپ کی بیٹی ہوں، اور میرا کسی ایسے گھر میں قدم رکھنا جس میں میری عمر کی کوئی لڑکی نہیں رہتی، ایسا ہی ہے جیسے میں نکر بنیان پہن کر سڑک پر نکل جاؤں۔ حلیمہ ایک بار پھر ہنسی۔ نجمہ بولتی رہی، میرے ہاں سے اگر کوئی وہاں جا سکتا ہے تو وہ صرف تم ہو۔ میں؟
حلیمہ بستر میں اٹھ بیٹھی۔ نجمہ نے تپائی پر سے ایک کتاب اٹھائی اور اس میں سے ایک بند لفافہ نکال کر بولی، میں نے باتوں باتوں میں محترانی سے اس کے گھر کا سارا نقشہ پوچھ لیا ہے۔ اندر جاتے ہی دائیں ہاتھ کو سیڑھیاں ہیں جو سیدھی اوپر جاتی ہیں۔ تم اوپر چلی جانا، منصور کو سلام کرنا اور کہنا کہ اس خط کی صورت میں بے حد شریف خاندان کی ایک لڑکی کی آبرو آپ کے پاس امانت رکھنے آئی ہوں۔ آپ نے اسے خط لکھا ہے؟ حلیمہ نے پوچھا۔ ہاں۔ نجمہ بے حد سنجیدہ ہو رہی تھی۔ میں نے اسے لکھا ہے، جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے مجھے ایسا معلوم ہونے لگا ہے جیسے پوری دنیا میں صرف ایک مرد رہتا ہے اور وہ آپ ہیں۔ میں نے لکھا ہے کہ کوئی سبیل نکالیے ورنہ میں کسی روز آپ کے کمرے میں چھرا لے کر داخل ہوں گی اور اسے آپ کے سامنے اپنے سینے میں اتار لوں گی۔ ہائے نجمہ بی بی، قسم سے یہ لکھا ہے آپ نے؟ حلیمہ نے پہلی بار نجمہ کے کندھے پکڑ لیے۔ ہاں۔ اب نجمہ کی آنکھوں پر آنسوؤں کی ایک مبین سی تہہ پھیل رہی تھی۔ میں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر خوبصورت دیکھے بغیر محبت نہیں ہو سکتی تو بھی آپ کو مطمئن رہنا چاہیے، کیونکہ مجھے میرا آئینہ روزانہ بتاتا ہے کہ میں بھی کچھ ایسی بری نہیں ہوں۔ حلیمہ بولی۔ ارے نجمہ بی بی، قسم سے آپ تو چھپی ہوئی مورت ہیں۔ آپ تو اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ کو میں نے پہلی بار دیکھا تو سوچا کہ یہ بی بی بے شک مجھے تنخواہ نہ دیں، بس مجھے دیکھتے رہنے دیں تو میرے لیے یہی بہت ہے۔ نجمہ چونکی، پھر ہنستے ہوئی سے لپٹ گئی اور بولی، ہائے تم نے کیسے پڑھے لکھوں کی سی بات کی ہے؟ میں تو سمجھتی تھی کہ تم بس یوں ہی ہو، تمہارے سینے کے اندر تو دل ہے۔ حلیمہ شرما کر بولی، پھر ہاتھ بڑھا کر بولی، لائیے۔ اس وقت؟ نجمہ نے خط کتاب میں رکھ دیا۔ ارے نہیں دیوانی، اس وقت نہیں، رات بھی کوئی وقت ہے، صبح صبح سودا لینے کے بہانے نکلنا تو چلی جانا۔ اوپر کوئی نوکر ہو تو کہنا شیخ جی سے ایک دکان کا پوچھنے آئی ہوں۔ بازار میں منصور کی اپنی بھی ایک بڑی دکان ہے اور بہت سی دکانیں کرائے پر بھی دے رکھی ہیں۔ لوگ دکانوں کے لیے اس کے آس پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ اور دیکھو میں نے خط میں اپنا نام نہیں لکھا، تم بھی نہ بتانا، پوچھے تو کہنا بس کوئی ہے، اس کے جواب سے ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ اگر وہ ایسا ویسا نکلا تو یوں کریں گے کہ تم ابا جی کے لیے کشتے کے بہانے ذرا سی سنکھیاں لے آنا، وہ چپکے سے کھا لوں گی، وہ میں چپکے سے کھا لوں گی اور میری محبت بھی ختم ہو جائے گی۔ محبت یوں ہی ختم ہوتی ہے، یوں ختم نہ ہو تو محبت نہیں ہوتی، بد چلنی ہوتی ہے، سمجھ گئی نا؟ مگر حلیمہ تو یہ بات سن کر رونے لگی۔ یہ الگ بات ہے کہ حلیمہ بس اسی دن روئی اور اس کے بعد تو جیسے وہ رونا بھول گئی۔ چند ہی دنوں میں اس کے اندر سے چنچلا یوں امٹ کر نکلی کہ سارے گھر کو ہنسانے اور سارے محلے کو چونکانے لگی۔ ایک لڑکا تو اس پر فدا بھی ہو گیا، جس گلی میں سے گزرتی وہ ٹکرا کر کھڑا آ وہیں میں بھرتا ملتا۔ ایک دن اس نے حوصلہ کر کے بھی کہہ دیا، حلیمہ میں تم پر مرتا ہوں، اور حلیمہ پٹ سے بولی، میرے مرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لیتے کہ تمہاری ناک کو سامنے سے دیکھیں تو پورب سے پنجاب تک پھیل رہی ہے، اور ایک طرف سے دیکھیں تو جیسے تم گھر سے نکلتے ہو ناک کہیں الماری میں بند کر آئے ہو۔ اس لڑکے کی محبت سنکھیے کے بغیر ہی ختم ہو گئی۔ حلیمہ شیخ منصور احمد کے گھر یوں جانے لگی تھی جیسے اپنے گھر جا رہی ہو، رکا دیتی رکا لیتی، پھر نجمہ کے پاس آ کر دروازہ اندر سے بند کر دیتی اور کہتی، پڑھیے نجمہ بی بی، اونچا اونچا پڑھیے۔ نجمہ پڑھتی، تم نے یہ کیا ستم توڑا ہے کہ اپنے کاروبار میں میرا جی ہی نہیں لگتا، دکان پر بھی جاتا ہوں تو تمہارے خط ساتھ لے جاتا ہوں اور انہیں بار بار پڑھتا ہوں۔ اب کہ تم نے مجھے بتا دیا کہ تم کون ہو، یہ دوری مجھے اور بھی مارے ڈال رہی ہے۔ کل ایک شخص نے 7 روپے کے رومال خریدے اور مجھے 10 روپے کا نوٹ دیا، میں نے 3 کی جگہ اسے 93 روپے تھما دیا اور اسے اللہ کے بندے نے بھی اپنی جیب میں ڈال لیا۔ میرا ایک آدمی دیکھ رہا تھا، اس نے ٹوکا تو گاہک بولا کہ میں سمجھا شیخ صاحب زکوٰۃ نکال رہے ہیں، میرا آدمی نہ دیکھتا تو 90 کی ڈز پڑ گئی تھی۔ تو میرے ذہن کا یہ عالم ہے، اور تم ایسے ظالم ہو کہ آج تک ذرا سی جھلک بھی نہ دکھائی۔ تم کہتی ہو تم ہر روز مجھے حق میں سے دیکھتی ہو، تو کیا یہ چپ اتنی بھاری ہے کہ تم سے ذرا سی اٹھ نہیں سکتی؟ کیا یہ بھینسے کی کھال سے بنی ہوئی چپ ہے؟ نجمہ اور حلیمہ ایک دم کھلکھلا کر ہنسنے لگتی۔ پھر حلیمہ نجمہ کو ہاتھ سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اس کی مسہری پر گراتی اور اسے پیار کرنے لگتی اور کہتی، قسم سے نجمہ بی بی، آپ کے رکے کے انتظار میں وہ ایسا تیار بیٹھا ہوتا ہے جیسے بلی چڑیا کی تاک میں ہو، مجھے دیکھتا تو یوں فراٹے سے آ کر رکا چھینتا ہے کہ میرے تو پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ آج تو اس نے شاید سیڑھیوں پر میرے قدموں کی چاپ سن لی، ابھی میں آخری سیڑھی پر تھی کہ میرے ہاتھ سے رکا جھپٹ کر وہ گیا اور میں گرتی گرتی بچی۔ سیدھی سیڑھیاں، گرتی تو کھوپڑی ہنڈیا کی طرح پھپتے پھپتے ہو جاتی۔ اور جب تک وہ میرا رکا پڑھتا اور اپنا رکا لکھتا ہے تو کیا کرتی ہو؟ نجمہ پوچھتی۔ حلیمہ کہتی، میں بس اس کی کتابوں میں مورتیں دیکھتی رہتی ہوں۔
ایک دن حلیمہ نے اسی سلسلے میں بتایا کہ نجمہ بی بی ہائے کیسے بتاؤں، اس کے پاس ایک کتاب ہے، اس میں ننگی تصویریں ہیں، قسم سے بالکل الف ننگی، یہاں وہاں دو انگل دھجی بھی نہیں۔ سہاگ رات کو پوچھ لیجیے گا اس سے، کوئی کھڑی ہے، کوئی بیٹھی ہے، کوئی لیٹی ہے، کوئی دوری ہو گئی ہے، کوئی تیری ہو گئی ہے، قسم سے۔ ہائے ایسی ہے وہ کتاب؟ نجمہ کا لہجہ عجیب سا تھا۔ جی حلیمہ نے جی کی یہی کو لٹکایا، پرسوں رکا لکھ رہا تھا، میں نے کیا کیا کہ یہی کتاب کھول کر اس کے سامنے رکھ دی، مگر وہ اللہ کا بندہ عطا سا بھی نہ گھبرایا، بولا ارے یہ کہاں سے اٹھا لائی ہو میری ڈاکٹری کی کتاب؟ سو نجمہ بی بی آپ کا شیخ منصور صرف کاروباری ہی نہیں لیڈ ڈاکٹر بھی بننے والا ہے۔ اس دوران حلیمہ پر کپڑوں کے نت نئے بدلتے فیشن کے دم سے جمپروں شلواروں کے ڈھیر لگتے رہے اور اس کی تنخواہ میں اضافے پر اضافہ ہوتا رہا۔ پھر حلیمہ کے دم سے نجمہ کو محلے کے 100 سوا سو بالغ افراد میں سے ہر ایک کے معاشقے بھی معلوم تھے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کس کس کے ساتھ دوستی ہے، کون کس کو دھوکہ دے کر کدھر جھک گیا اور کس نے کس کے ہاتھ کیوں رکا بھیجا ہے۔ حد یہ تھی کہ جب نجمہ اور حلیمہ چوک کی اوٹ میں بیٹھی ہوئی ہوتی اور سڑک پر سے کوئی برقع پوش لڑکی گزرتی تو حلیمہ برقعے ہی سے پہچان لیتی کہ اس محلے کی نہیں ہے۔ اگرچہ میں اسے نہیں جانتی مگر یہ کہیں خراب نیت سے نہیں جا رہی ہے، نیت خراب ہو تو چال بولتی ہے، یہ ضرور کسی خالہ ممانی سے ملنے جا رہی ہے۔ محبت کے بعد نجمہ کے صرف دو محبوب مشغلے تھے، نئے فیشن کے کپڑے اور محلے کے اسکینڈل۔ یہ شوق اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ کالج میں اس نے کسی لڑکی کے دوپٹے کا ایک سرا محض اتفاقاً بال پین سے اٹکا پایا تو اسی کو فیشن بنا لیا، اور محلے میں کوئی زور سے چھینکا بھی تو حلیمہ کو دوڑایا کہ گن سن لے آئے۔ ایک روز نجمہ نے شام کے بعد حلیمہ کو بلایا اور اس سے کہا، وہ ادھر منصور کے گھر پرلی طرف سے عورتوں کے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں، ذرا جا کر معلوم تو کرو کہ کیا ہوا ہے۔ حلیمہ تیر کی سی تیزی سے گئی مگر خاصی دیر تک نہ آئی۔ نجمہ چوک کی اوٹ سے گلی میں جھانکتی رہی مگر حلیمہ کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اس نے کمرے میں روشنی بھی نہ کی کہ بار بار چوک کے پاس نہیں جا سکے گی۔ اس کی امی نے آ کر اسے پکارا تو بولی، کیا ہے امی؟ امی نے روشنی کر دی اور پوچھا، اندھیرے میں کیا کر رہی ہو بیٹی؟ نجمہ بولی، سر میں درد ہے۔ تو پھر کھڑی کیوں ہو؟ امی نے پوچھا۔ بس ٹہل رہی تھی، نجمہ نے جواب دیا۔ حلیمہ سے سر دبوا، وہ کہاں ہے؟ امی نے پوچھا۔ اسپرو لینے بھیجا ہے، نجمہ نے فوراً جواب گھڑا۔ اسپرو؟ امی بولی، تمہارے ابا کے لیے میں درجنوں منگوا کے رکھتی ہوں، تم لیٹ جاؤ میں ابھی لاتی ہوں۔ امی پلٹی تو حلیمہ آ گئی، وہ اتنی سنجیدہ ہو رہی تھی جیسے 1.5-2 گھنٹے کے اندر اس کی عمر 10 سال بڑھ گئی ہے۔ اسپرو لائیں؟ امی نے پوچھا۔ حلیمہ بس ایک پل کو جھجکی پھر بولی، جی نہیں ملی۔ اسپرو نہیں ملی؟ امی حیران رہ گئی، یہ بھی کوئی نہ ملنے والی چیز ہے۔ حلیمہ نے بڑے بول پن سے کہا، میں نے تو یہاں سے وہاں تک سارے سبزی والوں سے پوچھا ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ سبزی والوں کے پاس؟ امی نے کہہ مارا اور نجمہ بھی ہنسنے لگی۔ رہی نا وہی گوار کی گوار، پھر وہ چلی گئی۔ نجمہ سنجیدہ ہو کر حلیمہ کی طرف بڑھی مگر اب حلیمہ مسلسل حل سے جا رہی تھی، کیونکہ نجمہ بی بی قسم سے کیسا بہانہ گھڑا، مگر تمہیں ہوا کیا تھا؟ نجمہ نے پوچھا۔ حلیمہ کچھ کہنے لگی تو امی اسپرو لے آئیں، پھر جب وہ نجمہ کو چند ہدایات دے کر چلی گئی تو حلیمہ بولی، ایک لڑکی بھاگ گئی، وہ جس کا دوپٹہ برقعے میں سے ہمیشہ نکلا رہتا تھا۔ ارے نجمہ بی بی، وہی جو اس کپڑے والے سے قیمت چکا رہی تھی کہ برقعے کے نقاب اٹھا دے، کپڑے والا مفت کپڑا دے گیا، میں نے آپ کو بتایا تو تھا۔ مجھے تو یاد نہیں، نجمہ نے کہا۔ تو پھر میں بتانا بھول گئی ہوں گی، حلیمہ بولی، بس وہ لڑکی بھاگ گئی، ایک سہیلی کے ساتھ سینما دیکھنے گئی تھی اور اسی سہیلی کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ اس کا کوئی دوست تھا جو برقع پہن کر آیا تھا۔ پر یہ سب کیسے پتہ چلا؟ نجمہ نے پوچھا۔ یوں کہ سینما کا وقت یہ ہو گیا اور وہ نہ آئی، پھر اس کی ڈھونڈیاں پڑی، پھر اس کی ماں وہیں اس کے بستر پر بے ہوش ہو گئی، کسی نے تکیہ ٹھیک کیا تو نیچے سے لڑکی کا رکا نکلا، اس میں وہ لکھ گئی ہے کہ ہم چلے، بے حیا۔ نجمہ نے گالی دی، اس کے باپ نے تو کمرے میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیا اور اس کا بھائی گلیوں میں چاقو لیے پھرتا ہے۔ ہائے، نجمہ ڈر گئی۔ پر تم نے کیوں اتنی دیر لگا دی؟ میں اس کی ماں بیچاری کے تلوے ملتی رہی، اب ہوش میں آئی ہے تو میں اٹھائی۔ اب کیا ہوگا؟ نجمہ نے پوچھا، اور حلیمہ بولی، ہونا کیا ہے بی بی، ہوتا آیا ہے، ایسے بھی کیا بات ہے؟ پر حلیمہ جانے لگی تو نجمہ نے کہا، اپنا کھانا یہیں اٹھا لاؤ، اکٹھے کھائیں گے۔ حلیمہ بولی، آج تو نجمہ بی بی قسم سے میری طبیعت اتنی الجھ رہی ہے کہ کیا بتاؤں، کھانے کو بھی جی نہیں چاہتا، بس بستر پر لیٹوں گی، سر میں درد ہو رہا ہے، آج رات کی چھٹی دے دیجیے۔ پھر وہ ایک دم ہنسنے لگی اور بولی، ہائے بڑی بی بی جی کے سامنے مجھے کیسا مزے کا بہانہ سوجا، کیوں نجمہ بی بی، اور وہ ہنستی ہوئی چلی گئی۔ اب حلیمہ کا معمول سا ہو گیا کہ نجمہ کسی حکم کی تعمیل میں جاتی تو دیر سے واپس آتی، پھر سڑک پکڑ کر بیٹھ جاتی کہ درد ہو رہا ہے۔
انہی دنوں مہینے کی 5ویں کو اس کی ماں تنخواہ لینے آئی۔ پہلے اس نے بڑی بی بی اور چھوٹی بی بی کو سلام کیا، پھر حلیمہ سے رقم لینے کے لیے آئی اسے الگ لے گئی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، اس نے حلیمہ کو 2 ہتھوڑوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ نجمہ اور اس کی امی آواز سن کر نیچے بھاگی، مگر جب تک وہ حلیمہ کو ہاتھ سے گھسیٹ کر باہر گلی میں لے جا چکی تھی۔ نجمہ اور اس کی امی فوراً اوپر آ کر چپکے سے نیچے گلی میں جھانکا تو حلیمہ کھڑی آنکھ سے پوچھ رہی تھی اور اس کی ماں نے اس کا بازو اسی طرح جکڑ رکھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار نجمہ کی آواز چپ کی چھلنی میں سے نکلی اور وہ پکاری، حلیمہ، اے حلیمہ! مگر نہ حلیمہ نے اوپر دیکھا نہ اس کی ماں نے، اور دونوں گلی کے موڑ پر غائب ہو گئی۔ نجمہ کی امی نے فوراً کھینچ لینا چاہا۔ محلے میں اتنا اونچا نہیں بولتے بیٹی، کوئی تمہاری آواز سن لیتا تو کیا کہتا ہے؟ نجمہ کھڑکی سے ہٹ آئی اور بولی، امی یہ آخر ہوا کیا ہے؟ امی نے سمجھایا کہ اجڑ لوگ ہیں، بڑی بڑی باتوں کو پی جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر گلے کاٹ دیتے ہیں۔ حلیمہ نے پیسے کہیں خرچ کر ڈالے ہوں گے، بڑھیا کو ہر مہینے بندھی ہوئی آمدنی ہو رہی تھی، وہ کیسے برداشت کرتی، مار پیٹ کر لے گئی، کل کلاں لے آئے گی۔ مگر کل کلاں کیا، حلیمہ مہینوں تک واپس نہ آئی۔ وہ جس روز آئی اس روز نجمہ کا گھر رنگ رنگ کی جھنڈیوں سے دلہن بن رہا تھا۔ اس سڑک تک کی لمبی گلی نے شامیانے اور کناتے اور قالین اوڑھ بچھا رکھے تھے۔ حلیمہ نے فوراً پلٹ کر سبز دروازوں، سبز کھڑکیوں اور سبز روشن والے مکان کی طرف دیکھا، مگر وہاں تو محلے کے چند کتے ایک ہڈی کے مسئلے پر لڑ رہے تھے۔ حلیمہ کے پاؤں میں پھٹا پرانا جوتا تھا، اس کے کپڑے میلے اور ڈھیلے تھے اور اس کی لٹوں کی دھول نے رسیاں بنا ڈالا تھا۔ وہ آئی اور سیدھی اوپر جانے لگی۔ عورتوں کا اتنا ہجوم ہو رہا تھا کہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جنگلے کے ساتھ اس کی کمر چھل گئی، مگر اس سے کسی نے نہ پہچانا۔ پھر اوپر سے ہامتا ہوا شرفو آیا، اسے گھور کر دیکھا اور بولا، اے اوپر منہ اٹھائے کہاں جا رہی ہے، جا باہر سے مانگ۔ پھر وہ تیزی سے نیچے اتر گیا اور حلیمہ اوپر نجمہ کے کمرے میں گئی۔ رنگ رنگ کے ریشم میں لپٹی ہوئی 7 لڑکیوں نے اس مخلوق کو ایک ساتھ دیکھا، پھر کوئی ہنسا تو سب ہنسنے لگے۔ حلیمہ ان میں سے کئی کو پہچانتی تھی اور وہ ان کا سارا کچا چٹا بیان کر سکتی تھی، مگر پھر وہ سب یکدم خاموش ہو گئی، کیونکہ دلہن اٹھی، روتی بلکتی ہوئی جھپٹی اور چلی حلیمہ سے لپٹ گئی۔ ارے حلیمہ میری سہیلی، تم کہاں چلی گئی تھی، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم حلیمہ ہی ہو نا؟ جی ہاں نجمہ بی بی، وہ بولی، ہوں تو حلیمہ ہی، اور یہ کون ہے؟ نجمہ نے 2 مہینے کے بچے کی طرف اشارہ کیا جسے حلیمہ نے اٹھا رکھا تھا۔ جی یہ میرا بیٹا ہے، حلیمہ بولی۔ ارے کم وقت! نجمہ مسکرائی اور اس کے کندھے پر چپت ماری، تم نے ہمیں بتایا ہی نہیں اور چپکے سے شادی کر لی۔ حلیمہ بولی، شادی تو کر لی نجمہ بی بی، چپکے سے ہی کر لی، کرنی پڑ گئی، کرنی پڑتی ہے۔ لڑکیاں ہنسنے لگیں تو حلیمہ نے نجمہ کو بازو سے پکڑا اور منہ لے کر اسے خانے میں لے گئی۔ ذرا سی دیر کے بعد ایک چیخ نکلی اور کسی کے دھپ سے گرنے کی آواز آئی۔ لڑکیاں گھبرا کر اٹھیں اور غسل خانے کے دروازے پر بھیڑ لگ گئی۔ پھر نجمہ کی امی کو راستہ دیا گیا، انہوں نے اندر جا کر دیکھا کہ نجمہ فرش پر بے ہوش پڑی ہے۔ حلیمہ زور زور سے اس کی ہتھیلیاں مل رہی ہے اور بچہ فرش میں گڑے ہوئے فلش کے بیسن میں لڑک گیا ہے اور رو رہا ہے۔ نجمہ کی امی نے وہیں فرش پر بیٹھ بیٹی کا سر گود میں رکھ لیا۔ لڑکیاں اس کی ہتھیلیوں تلوؤں سے چمٹ گئیں اور حلیمہ بچے کو فلش میں سے اٹھا کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ پھر دروازے میں کھڑی ہوئی لڑکیاں دوپٹے سروں پر پھیلاتی ادھر ادھر ہٹ گئیں اور نجمہ کے بعد گھبرائے اور ہانپتے اندر آ گئے۔ نجمہ کے ہاتھ پیروں میں حرکت آ چلی تھی، اس لیے ادھر سے مطمئن ہو کر وہ حلیمہ کے سامنے آئی اور گرج کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ کیا ہوا؟ حلیمہ دور سے آتی ہوئی آواز میں بولی، میں نے تو میاں جی قسم سے بس اتنا کیا کہ نجمہ بی بی کو شادی کی مبارکباد دے دی اور کہا کہ نجمہ بی بی، خدا کا شکر ہے کہ آپ کی شادی شیخ منصور احمد جیسے کمینے سے نہیں ہو رہی ہے۔ کیا بکتی ہو؟ نجمہ کے ابا اکڑ کے، اسی سے تو ہو رہی ہے۔ حلیمہ کی آنکھیں جیسے پتھر آ گئیں، اسی سے ہو رہی ہے؟ مگر میاں جی وہاں اس کے گھر کے سامنے تو وہ گلبرگ چلا گیا ہے۔ نجمہ کے ابا دھاڑے پر کٹ دیا، تو نے اسے کمینہ کیوں کہا؟ حلیمہ خاصے وقفے تک ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی رہی، پھر نظریں جھکا لیں اور بچے کو ایک پہلو سے دوسرے پہلو پر لاتی ہوئی بولی، غلطی ہو گئی میاں جی،